صدر ٹرمپ نے 20 جنوری کو اوتھ اٹھانے کے فوراً بعد ہی کہہ دیا تھا کہ میرا جو پہلا غیر ملکی دورہ ہوگا وہ خلیج کا ہوگا، اس لیے کہ خلیج میں پیسے ہیں اور انویسٹمنٹ کے امکانات زیادہ ہیں، تو ظاہر ہے سب سے پہلے وہاں جانا بنتا ہے۔ انہوں نے اپنا وعدہ نبھایا اور ان کا جو پہلا بین الاقوامی دورہ ہے، اگر پاپائے روم کی تعزیتی تقریبات میں ان کی شرکت کو مائنس کر کے دیکھا جائے پچھلے ہفتے، تو پہلا جو آفیشیل دورہ ہے 3 روز کا، اس میں وہ سعودی عرب میں ہیں، کل وہ امارات جائیں گے اور پھر قطر جائیں گے، اللہ جانے کہ اسی طیارے میں جائیں گے جو قطر نے انہیں تحفے میں دیا ہے، یا اپنے پرانے طیارے میں جائیں گے۔ اسرائیل نہیں جا رہے وہ، اور جہاں تک میری یادداشت کام کرتی ہے، پچھلے کم از کم 35-40 سال میں کوئی ایسا امریکی صدر میری یادداشت میں نہیں ہے جو اس خطے میں آیا ہو اور تل ابیب نہ گیا ہو۔ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی میں گلف میں رہوں گا اور وہاں سے واپس چلا جاؤں گا، اور اس پہ ظاہر ہے کہ آپ بتائیے گا کہ اسرائیل جو ہے اس کے سینے پہ کیسے سانپ لوٹ رہے ہیں۔ اور اس وقت ماحول بڑا پیارا بنا ہوا ہے۔ ریاض میں جو ہے انہوں نے جو خطاب کیا اس کے تفصیل تو شاہ زیب جیلانی بتائیں گے، میں صرف یہ کہہ دوں کہ شام پہ سے پابندیاں ہٹا لی گئیں، اور انہوں نے باقاعدہ صدر اردوان کا اور MBS کا نام لیا، محمد بن سلمان کا، کہ انہوں نے کہا کہ بھائی اب پابندیاں اٹھا لیں تو ہم اٹھا لیتے ہیں۔ حوثیوں سے امن کے بارے میں جو حالات ہیں اس پہ بھی انہوں نے تذکرہ کیا ہے۔ انڈیا پاکستان کا تو آپ سے سن ہی چکے ہیں کہ تذکرہ کیا ہے۔ ایران کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ میں ان سے معاہدہ کر کے خوش ہوں گا، اگر نہیں ہوتا تو پھر ظاہر مجبوری میں دباؤ بڑھانا پڑے گا، لیکن ان کا جو اصل مقصد تھا وہ تھا مینو نوٹ وخا میرا موڈ بنے۔ تو آج سعودی عرب کے ساتھ $142 بلین کا دفاعی سامان سعودی عرب ان سے خریدے گا، اس پہ دستخط ہوئے ہیں۔ $600 بلین امریکہ میں سرمایہ کاری ہوگی سعودی عرب کی۔ MBS نے اندیا دیا ہے کہ یہ $1 ٹریلین تک جا سکتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2017 میں بھی پہلا دورہ ٹرمپ نے سعودی عرب کا کیا تھا، اس وقت $110 بلین کا معاہدہ ہوا تھا فوجی ساز و سامان کا، ٹوٹل $450 بلین کے ہوئے تھے۔ UAE نے بھی کہا ہے کہ ہم امریکہ کے اندر $1.4 ٹریلین کی 10 سال میں سرمایہ کاری کرنے پہ تیار ہیں۔ اور ٹرمپ صاحب ظاہر ہے کہ جب اتنے وعدے ہو جائیں کہ سامان بک بھی رہا ہو، انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہو، تو کون ہوگا جو خوش نہیں ہوگا؟ تو ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں آپٹکس کی، باڈی لینگویج کی، کیمسٹری کی، ایک اسٹرانگ مین دوسرا اسٹرانگ مین، اور آپس میں وہاں پہ ہوا۔ دیکھیں یہ جو جن معاہدوں کی آپ نے بات کی وہ اس میں ڈیفنس ہے، انرجی ہے، بوئنگ ہے، منرلز ہیں، اسپیس ایکسپلوریشن ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، مطلب بہت ایک بڑا میدان ہے۔ اور وہاں پہ آج جو تقریب تھی، پروکار تقریب تھی، اس میں نوک جھوک بھی تھی، اور صدر ٹرمپ نے MBS یعنی کہ محمد بن سلمان کو کس طرح سے طنز و مزاح کے ساتھ بتایا کہ ہم ایک ہیں، آپ کا ملک بھی بڑا عظیم ہے، میرا ملک بھی بڑا عظیم ہے۔ And most importantly for the people in this room, the days of economic misery under the last administration are rapidly giving way to the greatest economy in the history of the world. We are rocking. The United States is the hottest country, with the exception of your country, I have to say, right? I'm not going to take that on. No, Mohammed, I'm not going to take that on. Wouldn't that be a terrible thing if I made that full statement? But I will not do it. You're hotter. At least as long as I'm up here, you're hotter. But groceries, gasoline, energy, and all other prices are down with no inflation. We have no inflation. In a few short weeks, we've created 464,000 brand new jobs. یار ایک جانب پاکستان اور بھارت کو ڈیٹ پر بھیج رہے ہیں، دوسری جانب کہہ رہے ہیں یور ہاٹر، لگتا ہے خود ڈیٹ پر ہیں یار سعودی عرب میں۔ اچھا بڑی مہنگی ڈیٹ ہے۔ اب یہ بنیادی طور پر کاروباری ڈیلز ہو رہی ہیں۔ اچھا اس میں یہ پتہ لگنا بہت مشکل ہوگا کہ وہ امریکہ اور سعودی عرب کی ڈیلز کیا ہیں اور ٹرمپ آرگنائزیشن کی ذاتی ڈیلز کیا ہیں۔ دونوں چیزیں اوور لیپنگ ہیں، جس پر امریکہ میں ڈیموکریٹس شور مچا رہے ہیں، لیکن ٹرمپ صاحب نے کہا کہ اس دفعہ میں کھل کر کھیلوں گا۔ لاسٹ ٹائم میں تھوڑا بہت خیال کرتا تھا، اس دفعہ انہوں نے کہا جی میں کھل کے کھیلوں گا اور جو بھی ہے مال لاؤ۔ سو وہاں پہ جو ڈیلز ہو رہی ہیں اس میں دیکھیں اس دفعہ یہ بات سامنے آ رہی ہے جو امریکی میڈیا رپورٹ کرتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ امریکی میڈیا جب کچھ لکھنا شروع کرتا ہے اور ایک جیسی خبریں آنا شروع ہوتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہیں پہ کوئی تھنکنگ ہے۔ ایک جو انٹرسٹنگ بات سامنے آئی ہے کہ ابھی ایران پہ بھی ہم بات کریں گے،
لیکن سعودی عرب بھی کافی عرصے سے چاہتا ہے کہ اس کا ایک سویلین نیوکلیئر پروگرام ہو، اور امریکی میڈیا اب یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ صدر ٹرمپ اس پر راضی ہو سکتے ہیں، اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں، اور اس بار یہ شرط نہیں ہوگی کہ آپ اسرائیل کو ریکگنائز کریں. پچھلی بار جو ابراہم ریکارڈز ہوئے تھے اس میں تقریباً یہ ایک شرط تھی کہ جی آپ اسرائیل کے ساتھ دوستی کریں، ساتھ چلیں. اس دفعہ ایسی کوئی شرط نہیں رکھی گئی ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ جو الائنمنٹ ہے امریکہ کی، ٹرمپ کی اور سعودی عرب کی، وہ بدل رہی ہے. اور جس طرح بھی انہوں نے اپنے اس خطاب میں بھی کہا، اٹس اباؤٹ جابس، اٹس اباؤٹ کیپنگ آئل پرائسز لو، بزنس جو ہے وہ بوم کر رہا ہو، میرا اپنا بھی فائدہ ہو اور امریکہ بھی گریٹ ہو رہا ہو، اور میرا خرچہ نہ ہو. اچھا، اب جو میری نظر میں $1 ٹریلین سوال ہے کہ کیا ٹرمپ اور نیتن یا امریکہ اور اسرائیل کے ریلیشن شپ میں بھی تھوڑی سی کولنس آ رہی ہے یا نہیں؟ اب یہ بڑا بندے کو احتیاط سے بات کرنی پڑتی ہے، کیونکہ پہلے بھی ہم نے بہت اس طرح کی تھوڑی سی فلرز دیکھے ہیں، لیکن اینڈ میں کچھ ہوا نہیں. میں کچھ انٹرسٹ سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ویسٹرن میڈیا کا جنرل جو ویو رہا ہے غزہ پہ اور اسرائیل پر اور ان ساری چیزوں پر، لیکن کچھ جو آج کل میں ہیڈ لائنز دیکھ رہا ہوں ویسٹرن میڈیا کی، یہ دیکھو فائنینشیل ٹائمز، دا ویسٹ شیمفل سائلنس آن غزہ، اس طرح کی ہیڈ لائن میں نے پہلے نہیں دیکھی. جی نیکسٹ دکھاؤ. فائنینشیل ٹائمز، دی اکانومسٹ، دا وار ان غزہ مسٹ اینڈ. اچھا، یہ وہ تھے جنہوں نے ایک اسرائیل کا جھنڈا ملبے میں لگایا تھا اور اوپر کہا تھا اسرائیل اسٹینڈز الون، ایسے کچھ. تھوڑا آگے چلے انڈیپینڈنٹ چلے یو کے کی ہے، اینڈ ڈیفننگ سائلنس آن غزہ. اور ایک اور ہے میرا خیال ہے گارڈین کی ہے شاید، اگر آپ نیکسٹ چاہے. یس، ٹرمپ کین اسٹاپ دس ہارر. ٹھیک ہے. اور نیو یارک ٹائمز باقاعدہ وہ جو فلسطینی پیرامیڈکس قتل ہوئے ہیں ان کا پورا اسپریڈ دکھایا یار، تصویریں دکھا رہے ہیں جیسے کہ یہ انسان ہے، ہاں جیسے کہ قتل ہوئے، 19 ماہ لگے. نہیں، لیکن ایسے ہے کہ جیسے ایک دم نا کسی نے ایک سوئچ آف کر دیا یا آن کر دیا یا آن آف کر دیا، جو بھی ہے. اچھا، یہ تو ہے، چلے باتوں کو چھوڑو، پریکٹیکلی کیا ہو رہا ہے. میں شروع کروں گا حوثیوں سے، رائٹ. اچھا، حوثیوں پہ جو حملہ ہو رہا تھا، اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ یمن پہ حملہ ہو رہا ہے، کیونکہ یہ یمن کی ایک گروپ ہے، اوکے، اس پر حملہ ہو رہا ہے. یہ ایک طرح سے ایران جنگ کا ٹریلر تھا میرے نظر میں، رائٹ، کہ یار دیکھتے ہیں یہاں پر کامیابی حاصل ہوتی ہے یا نہیں. اچھا، ٹرمپ کی ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ he doesn't like wars، یہ بات غلط ہے. اس کو لمبی اور مہنگی جنگیں نہیں پسند، جس میں امریکہ کو کچھ حاصل نہ ہو رہا ہو، کامیابی بھی حاصل نہ ہو رہی ہو. اس نے پہلے کہا تھا کہ میں 30 دن دے رہا ہوں آپ لوگوں کو، سینٹ کام اور پینٹاگون کو، کہ یار آپ کچھ مجھے کر کے دکھاؤ. ہوا کیا؟ اب تک 22 سے 23 MQ-9 ریپر ڈرونز حوثیوں نے گرا دی ہیں، ہوم میڈ ویپنز کے ساتھ. سر میں یہ کوئی ملٹری نہیں ہے جس طرح ہم ملٹری کے بارے میں سوچتے ہیں. میرا خیال ہے کہ کوئی 30-40 ملین کا تو ایک ہے، چلے یہ ایک خرچہ ہو گیا. 2 سے 3 2 کنفرم ہے، ایک تیسرے کی بھی خبر ہے. F-18 فائٹر جیٹس تباہ ہو گئے ہیں. تباہ کیسے؟ ایک کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ، اچھا حوثی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے شوٹ ڈاؤن کیا، امریکن کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ فرینڈلی فائر میں غلطی سے بم لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایک تو پہلے بھی ہم نے بتایا تھا کہ جب حوثیوں نے فائر کیا USS ٹرومن پر، اس نے کٹ ماری اور وہ جہاز گر گیا، سمندر میں گر گیا. اور تیسرا جو جہاز تھا وہ اسی USS ٹرومن، پتہ نہیں کوئی مسئلہ ہے اس ایئر کرافٹ کیریئر کے ساتھ، پر لینڈ کرا تھا، تھوڑا سا اسکیڈ ماری اور وہ بھی اب وہ سب مرین ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہوا ہے. اچھا، پھر ابھی ایک بڑی مزیدار سٹوری آئی ہے، اگین نیو یارک ٹائمز کا، معذرت کے ساتھ میں ذکر کرنا پڑے گا کہ اس سارے دوران حوثیوں کی فائرنگ رکی نہیں. پہلے 30 دنوں میں صرف ہتھیاروں کا خرچہ امریکہ کا کتنا تھا؟ $1 بلین پر ڈے یا نہیں پورے مہینے اتنا بھی نہیں ہے. اچھا کم آن، کیا ہو گیا یار، وہ روزانہ ایئرکرافٹ کیریئر نہیں پھینک رہے ان کے اوپر. $1 ٹریلین کی گفتگو یار، آپ اب بہت امیروں کی طرح سوچ رہے ہیں، تھوڑا سا نیچے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہوتا رہا. اینڈ مور امپورٹنٹلی پینٹاگون کے جو کنٹینجنسی پلانرز ہیں انہوں نے کہا کہ یار ہم اپنا سارا جدید اسلحہ ان کی جھگیوں پر فائر کر رہے ہیں، پریسیجن ویپنری، ٹھک 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 ٹھک. اگر چین نے تائیوان پر حملہ کر دیا تو ہمارا مال شارٹ نہ ہو جائے. یہ لٹرلی اس کے اندر لکھا ہوا ہے. اچھا، پھر ٹرمپ بار بار پوچھنے لگا کہ بھائی ہیلو، آپ نے تو کہا تھا کہ آپ ان کو تباہ کر دیں گے جرنیلوں کو، لیکن یہ تو ابھی بھی ہماری شپس پر فائرنگ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. تو پینٹاگون نے کہا کہ نہیں سر، ہم آپ کو دکھاتے ہیں. تو پینٹاگون نے پوری لسٹ دی کہ دیکھیں ہم نے اتنے بم گرائے ہیں اتنی جگہوں میں. تو اس نے کہا لیکن حاصل کیا ہوا؟ حاصل تو کچھ نہیں ہوا. تو پھر کیا ہوا کہ اس کے ایک دم بعد 4 مئی کو
حوثی فائر کرتے ہیں بلسٹک میسائل, ایک بلسٹک میسائل, یہ کوئی 50-60 نہیں ہے کہ آپ کے ایئر ڈیفنسز کو اوور ویلم کر دیں گے, ایک بلسٹک میسائل جو جا کے گرتا ہے کدھر, بین گورین ایئرپورٹ. ٹرمپ نے کہا کہ یار ابھی اگر یہ ہو رہا ہے کیا کریں, تو اب کیا کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ایک اور جہاز سپر ہارنٹ کہا جاتا ہے, کیم انڈر فائر, 2 پائلٹس نے ایجیکٹ کیا, وہ کریش ہو گیا, جس کے بعد عمانیوں نے ایک آفر کی کہ دیکھیں ہم بات کرتے ہیں بھائیوں سے, آپ ان پر بومبنگ روک دیں اور ہم گارنٹی کریں گے کہ یہ آپ کی شپس پر حملہ نہیں کریں گے. اسرائیل کا یہاں پر کوئی ذکر نہیں ہے, جس کے بعد ٹرمپ کا یہ بیان آتا ہے. But so we take their word for it. It was, we hit them very hard. They had a great capacity to withstand punishment. They took tremendous punishment. And, you could say there's a lot of bravery there. It was amazing what they took. But we honor their commitment and their word. They gave us their word that they wouldn't be shooting ships anymore, and we honor that. اور آج بھی تعریف بھی کر رہا ہے, تعریف بھی کر رہا ہے کہ تکڑے ہیں, ہم نے اتنی کٹ لگائی, کچھ نہیں ہوا. وہ رسپیکٹ کرتا ہے ایڈورسری کو, رسپیکٹ کرتا ہے, ہی رسپیکٹس اے ٹف گائے, ہی رسپیکٹس اے ٹف گائے. اور سونے پہ سہاگا آج ایک اور میزائل گرا ہے اسرائیل پر حوثیوں کی طرف سے. تو ہم لیں گے ایک بریک, واپس آئیں گے تو دیکھیں گے کہ اسرائیل کس طرح تل ملا رہا ہے کہ آپ حوثیوں سے بات کر رہے ہیں, حماس سے بات کر رہے ہیں, ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے, 4.5 نہیں پی رہے. ویلکم بیک. اور آپ حوثیوں سے چلتے ہیں حماس کی طرف. اب ایک ہے ایڈن الیگزینڈر, اور یہ 21 سال کی عمر ہے ان کی, نیو جرسی میں پیدا ہوئے تھے, مطلب امریکن اسرائیلی شہری ہیں. اور ہائی اسکول کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ یار کیوں نہیں میں جا کے اسرائیلی فوج میں بھرتی ہو جاؤں, کیونکہ مجھے بھی فلسطینیوں کو قتل کرنے کا شوق ہے. اور یہ پوسٹڈ تھے ایٹ دا غزہ بارڈر, تو 7 اکتوبر کو ان کو بھی وہاں سے چکا گیا. تو امریکہ پیچھے پڑا ہوا تھا کہ اس کو رہا کرو, اس کو رہا کرو, اس کو رہا کرو. اور کچھ دیر میں ان کو سمجھ آئی, جیسے ابھی اسٹیو وٹکاف صاحب جو ٹرمپ کے معاون خصوصی ہیں, ان کا ایک بیان آیا ہے, اور اسٹیو وٹکاف صاحب کے بیٹے بھی آئے تھے پاکستان, آپ کو شاید یاد ہو. انہوں نے کہا کہ جی ہم تو چاہ رہے ہیں کہ یہ لوگ رہا ہوں, لیکن اسرائیل جنگ روکنا نہیں چاہ رہا. تو پھر حماس کے ساتھ اسٹیو وٹکاف نے ایک الگ ڈیل کی جس میں بائی پاس کیا گیا اسرائیل کو. تو اب ایڈن الیگزینڈر رہا ہو گئے ہیں, مکمل طور پر صحت مند ہیں. آپ نے فلسطینی قیدیوں کا تو حال دیکھا ہے, یہ ویسا نہیں ہے. اور رہا ہونے کے بعد کیونکہ نیتن یاہو نے کہا کہ یار چلے اب میں کریڈٹ لیتا ہوں, ایڈن نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ نہیں بھائی میں تو ڈائریکٹ آ رہا ہوں امریکہ. اب اس کے ساتھ ساتھ حماس کو جو کہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ٹرمپ کو ایک تحفہ دیں گے نا, آپ دیکھنا وہ آپ کو آپ کے منہ مطلب موتیوں سے بھر جائے گا. یہ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. لیکن پہلی بار میں ویسٹرن میڈیا پر اسرائیلی اسپوکس پرسن کی کراس کوسچننگ دیکھ رہا ہوں, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کتنے آف بیلنس اور گھبرائے ہوئے ہیں. ایک جھلکی اس کی دیکھ لیں. It does seem that there's a pattern developing. America has done this deal without Israel. They've done a deal with the Houthis, no Israel. They're talking to Iran, no Israel. Isn't this all humiliating for Benjamin Netanyahu? Yeah, that's again the story which Hamas wants you to share, but this war will end when the hostages come home and Hamas are gone. Simple as that. Not a minute before. I'm merely stating facts and asking you questions. You can't. No, they're not facts. They're opinions. They're opinions. We won't rest until your opinion is Mark. And Mark, you've been wrong about this war in every single moment. And we've had this discussion over the last 19 months. You've been wrong at every single point. You want to capitulate. You want Israel to capitulate to Hamas, and we won't. We won't do it because we're a democracy. I'm happy to be asked questions. I appreciate that. اور ایسے ہی چلتا ہے. وہ کہہ رہا ہے چنے کا بھاؤ کیا ہے, یہ کہہ رہا ہے کہ بھنڈی تم نے جو غلط کاٹی تھی اس کے بارے میں, تم آتنکوادیوں کے بارے میں کیوں نہیں بات کر رہے. یہ بات ٹپیکل ہے اسرائیلیز کا ڈیفلیکشن. جو بھی آپ سوال کریں گے وہ اس کا جواب نہیں دیں گے, بولیں گے یہ حماس کا پروپیگنڈا ہے. جو آپ نے بات کی کہ امریکن میڈیا پہ ٹون کس طرح سے چینج ہو رہی ہے نا غزہ کے لیے, اسی طرح میں نے ایک دیکھی دا اٹلانٹک, انہوں نے کہا کہ جی ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اسرائیل کے عوام کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں, نیتن یاہو کے ساتھ نہیں. سو جو ایک ٹریڈیشنل الائنس ہے اسرائیل کا امریکہ کا, وہ قائم رہے گا مائنس
नेतन्याहू, अभी ये फीलर्स आना शुरू हो गए। अच्छा, हमें इसको ओवर एस्टिमेट भी नहीं करना चाहिए कि ट्रम्प साहब जो है वो कुछ उन्होंने कोई मैसिव यू टर्न लिया है, क्योंकि अभी चंद महीने पहले तक वो एक रिवियरा बनाना चाह रहे हैं गजा की डिस्ट्रक्शन के हवाले से, और उन्होंने ही नेतन्याहू को कहा था कि फिनिश द जॉब। लेकिन क्योंकि नेतन्याहू टाइम ज़्यादा लगा रहा है तो वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि भाई तुम अपना काम जो है टाइम पे क्यों नहीं कर रहे, और इसलिए वो उनको कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं। अच्छा, इसराइल के अंदर हम अगर ये कहें कि नेतन्याहू परेशान है, सीखपा है, मुश्तइल है, तो ये सब सही होगा, क्योंकि वहाँ से जो रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं, जो इजरायली मीडिया बता रहा है कि उन्हें पता नहीं था कि हमास वाली ये डील हो गई, इनकी रिहाई वाली हुसियों के साथ डील हो गई, और सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन ये कि आप ईरान पे क्यों नहीं कर रहे। हमने ये सुनहरा मौका है, हमने ईरान को खित्ते में तहस नहस करके रखा हुआ है, वो बहुत वीकनेस पर है, ये मौका है कि हम ईरान की न्यूक्लियर एसिड्स को हम निकालें। लेकिन ट्रंप का, और इनके साथ हम कह रहे हैं ना बार बार कि ये ट्रंप के जहन में चल क्या रहा होता है किसी को पता नहीं, खुद नहीं पता। इस वक्त उनके ये जो जेडी वेंस हैं वाइस प्रेसिडेंट और विटकॉफ, सपोजिटली इन दोनों का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। और मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूँ इनका जेडी वेंस का एक बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारा ये इंटरेस्ट नहीं है कि हम ईरान के साथ जंग में जाएं, उसकी एक बहुत बड़ी कीमत होगी, वसाइल हमारे डिस्ट्रैक्ट होंगे, उधर लग जाएंगे, ये एक बहुत ही महंगी जंग होगी हमारे मुल्क के लिए। सो अगर कोई ये समझ रहा था कि बिल्कुल नेतन्याहू और ट्रंप यूं चल रहे हैं, ट्रंप का एक अपना एजेंडा है, और अगर नेतन्याहू उस एजेंडे में लाइबिलिटी बन रहा है तो वो उसे साइड पे कर देंगे, और दैट्स व्हाट मे बी हैपनिंग। दिस डजंट मीन कि ऑल ऑफ अ सडन उनको फलस्तीनियों के दुख दर्द का कोई एहसास है या इसराइल अमेरिका के ताल्लुकात में दरार पड़ेगी। दिस इज अबाउट नेतन्याहू एंड नेतन्याहू बीइंग वेरी डिफिकल्ट, और उसको सबक सिखाना है और इसलिए उसको साइडलाइन करना है। तो घूम फिर के अब सवाल यही कि ये जो दौरा है, जिस तरह से वो नेतन्याहू को ट्रीट कर रहे हैं, ये क्या कोई नया चैप्टर है मिडिल ईस्ट में? कुछ वो जो कह रहा है बार बार कि मुझे जंगें नहीं करनी है, मुझे जंगें रोकनी है, शाम के लिए भी उन्होंने अभी ऐलान किया सैंक्शंस उठा दिए, तो मैं खाली उसमें जिक्र कर दिया था। नहीं, बिल्कुल देखें, और दूसरे जो रिपब्लिकन्स हैं ना, जो कट्टर ट्रम्पियन हैं, कट्टर ट्रम्पी हैं, उनसे भी इस तरह की आवाज़ें आ रही हैं। मैं मार्जरी टेलर ग्रीन का देख रहा था, वो कह रही थी कि यार हर दूसरे साल हमें बताया जाता है कि यार ये लोग हैं जिनका मैंने नाम ज़िंदगी में नहीं सुना, और ये आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं, ये आपकी जमहूरियत से नफ़रत करते हैं, आपकी आज़ादी से नफ़रत करते हैं। चीज़ लगे मैं तो कभी ज़िंदगी में किसी हुसी से मिली ही नहीं हूँ, ये मेरे दुश्मन कहाँ से हो गए। तो जब इस तरह की आवाज़ें आने लग जाती है ना, थोड़ी सी कॉर्स करेक्शन है। मैं एक चीज़ कहूँगा कि कई एनालिस्ट कई सालों एक साल से कह रहे हैं कि होगा क्या कि ये सारा मलबा नेतन्याहू पर डालेंगे और इजराइल को क्लीन चिट दे देंगे। हो सकता है ये भी जा रहा है। अगेन वी डोंट नो।